السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک یتیم بچے کی کہانی سنا رہی ہوں۔ امید ہے آپ اسے سبق حاصل کریں گے۔ اعجاز جب 8 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے پاس بہت دولت تھی جو چالاکی سے اس کے چچا نواب احمد نے ہڑپ کر لی تھی۔ اعجاز کی والدہ کی طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اب وہ محنت کر کے اعجاز کو پالیں گی، اور پھر انہوں نے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا جس سے ان کا گزارا ہونے لگا۔ اعجاز احمد نے اپنی ماں کے ساتھ کافی تکلیف دہ زندگی گزاری اور میٹرک کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کالج میں داخلہ لے لیا، ساتھ ہی اس نے ایک دکان پر نوکری بھی کر لی تاکہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر کے اخراجات اٹھا سکے۔ دکان کے مالک مختار صاحب بڑے اچھے آدمی تھے۔ وہ اعجاز کا نہ صرف ہر طرح سے خیال رکھتے تھے بلکہ ضرورت کے وقت اسے کچھ رقم بھی دے دیتے تھے۔ ایک روز وہ کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے، اعجاز ختم کر کے ان کے پاس آ گیا۔ کیسے ہو اعجاز بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ جی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں کیا؟ جی ہیں تو صحیح، تو پھر انہوں نے کیا کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ دراصل میرے ننھیال میں ہماری مدد کسی نے نہیں کی، ورنہ میرے والد صاحب کی دولت اور جائیداد مجھے مل جاتی۔ تو کیا ان کی کافی دولت اور جائیداد تھی؟ جی ہاں۔ تو وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے چچا نے ہتھیا لی۔ اوہ، تو کیا تمہاری والدہ نے کچھ نہیں کیا؟ جناب اس وقت بہت چھوٹا تھا اور والدہ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا، بس اس لیے کچھ نہ ہو سکا۔ تو کیا اب تم اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہو؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جناب، میری طرف سے تو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ تمہارے لیے کام کریں تو؟ کون لوگ؟ دیکھو، انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم ایک ذہین اور محنتی لڑکے ہو اور میں نے تمہارے اندر کاروباری صلاحیتیں بھی دیکھی ہیں۔ اگر تمہیں سرمایہ مل جاتا ہے تو تم بہت آگے جا سکتے ہو، بہت ترقی کر سکتے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم آگے چل کر ایک بڑے کاروباری آدمی بنو۔ میرے کچھ اچھے اور نیک دوست ہیں جو ایک ویلفیئر کا ادارہ چلاتے ہیں، میں تمہیں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تم جا کر ان سے ملو اور ساری بات بتاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کا پتہ دے دیں، وہ بولا۔ مختار صاحب نے اپنی واسکٹ کے اندرونی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دے دیا اور بولے، یہ سلمان احمد کا کارڈ ہے جو کہ اس ویلفیئر کے چیئرمین ہیں، تم ان سے مل لینا۔ جی بہتر۔ اگلے روز سلمان احمد کے پاس وہ پہنچ گیا۔ ان کی تقریباً عمر 60 سال تھی، لیکن وہ قابل رشک صحت کے مالک تھے اور بڑے چاقو چوبند تھے۔ اعجاز نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بولے، تمہاری امی کے پاس کوئی قانونی کاغذات ہیں؟ جی ہاں، کچھ کاغذات تو ہیں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل تم ان سارے کاغذات کی فوٹو کاپی کر کے مجھے دے دینا۔ میں اپنے وکیل کو وہ کاغذات دکھاؤں گا اور پھر وہ تمہیں بتا سکیں گے کہ اب آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جی بہتر، وہ بولا، اور پھر ان سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر وہ اپنی دکان پر پہنچ گیا۔ اگلے روز اعجاز ان تمام کاغذات کی فوٹو کاپی کروا کر ایک فائل بنا کر سلمان احمد کے پاس پہنچ گیا اور انہیں وہ فائل پیش کر دی۔ وہ اس کے چچا کا نام پڑھ کر چونک گئے۔ انہوں نے اعجاز کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آصف مرزا تمہارے چچا ہیں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ جی ہاں، وہ سوچنے لگے۔ کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ اعجاز نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آصف مرزا کے خلاف کچھ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ان کے حکومت کے کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا تو وہ ہمارے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بولے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہو سکے گا؟ اس نے پوچھا۔ کام تو کرنا ہے، وہ بولے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ جناب مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے سوچ لیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری وجہ سے کسی پریشانی میں پڑیں، اس لیے اگر آپ اپنے لیے خطرہ محسوس کریں تو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ارے اعجاز میاں، تم سمجھ نہیں رہے ہو، میں کام تو ہر حال میں کروں گا، اور اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ سوچ لو کہ میں نے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بولا، اب مجھے اجازت دیں۔ ہاں تم جاؤ، میں مختار کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ ذرا دیر بعد اعجاز وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر وہ اپنی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے ساری بات مختار صاحب کو بتا دی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، سلمان احمد یہ کام ضرور کرے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد افتخار صاحب کے ہاں سلمان احمد صاحب کا فون آ گیا۔ وہ بولے، یار مختار، یہ اعجاز والا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ ہاں وہ تو ہے، وہ بولے، میں نے وکیل صاحب سے مشورہ کیا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر اس کیس میں ہاتھ ڈالا جائے۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو یہ کیس ضرور کروں گا۔ بہت خوب،
بس میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم اعجاز کو بتا دو کہ اس کا یہ کام ہو جائے گا، یعنی ہم کیس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا۔ اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد افتخار صاحب نے اعجاز کو سلمان احمد سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد سلمان احمد کی طرف سے آصف مرزا کے خلاف عدالت میں کیس داخل کروا دیا گیا۔ ہیلو، مختار صاحب بات کر رہے ہیں؟ فون پر مختار صاحب کو آصف مرزا کی آواز آئی۔ جی ہاں، مختار بات کر رہا ہوں، وہ بولے۔ میں آصف مرزا بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں، فرمائیے۔ یہ آپ نے ہم پر کیس کر دیا ہے؟ جی ہاں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ چلاتا ہوں اور اس طرح کے کام فرض سمجھ کر کرتا ہوں۔ ارے، آپ کسی وقت میرے پاس آئیں، بیٹھ کر بات چیت کر لیں گے، میں آپ کو کچھ رقم دے دوں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں رشوت نہیں لیتا، وہ غصے سے بولے۔ ارے جناب، آپ تو غصہ ہو رہے ہیں، میں آپ کو رشوت نہیں دوں گا، آپ کو بطور تحفے رقم دوں گا۔ سوری، جو کچھ کہنا ہے آپ عدالت میں کہنا، میں آپ سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا۔ اپنا موبائل فون کان سے ہٹا کر اس کا بٹن دباتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس شام آصف مرزا ان کی ویلفیئر پہنچ گئے۔ رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے مختار صاحب سے کہا، جناب، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں۔ ایسا ناممکن ہے، مختار صاحب نے سختی سے کہا۔ آپ بلا وجہ ضد کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ کی اور میری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ رقم لے لیں اور میری جان چھوڑیں۔ میں یہ کیس کسی صورت میں واپس نہیں لوں گا، سوچ لیں۔ ہاں، میں نے سوچ لیا۔ دیکھیں، میں شریف آدمی ہوں، لیکن میرے پاس بڑے بڑے بدماش ہیں، اگر میں ان سے کہہ دوں تو وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لیں، تو پھر کان کھول کے سن لیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اور میں یہ کیس کسی صورت واپس نہیں لوں گا، وہ غصے سے بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آصف مرزا نے گہرا سانس لیا۔ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر مجھے نہ کہنا، جائیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ ٹھیک ہے، آصف مرزا اٹھے اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ایک طرف اعجاز کی والدہ تھی اور دوسری طرف اس کے چچا تھے۔ دونوں طرف کے وکیلوں نے اپنے اپنے دلائل دینا شروع کیے۔ کافی دیر کی بحث کے بعد جج صاحب نے کہا، عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ راشدہ بیگم کو ان کی جائیداد اور رقم دے دی جائے۔ راشدہ بیگم اعجاز کی امی کا نام تھا۔ عدالت کا فیصلہ سن کر اعجاز اور اس کی امی اور مختار صاحب خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد اعجاز کی تمام چیزیں اسے مل گئیں، اور پھر وہ اس کی امی مختار صاحب کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے بولی، مختار بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جائیداد وغیرہ میں سے حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ بہن، یہ کام میں نے کسی لالچ کے تحت نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور میں اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے تو یہ کام دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10۔ بس اس حکم باری تعالیٰ کی وجہ سے میں اعجاز کو اس کا حق دلوانے میں کامیاب رہا۔ مختار بھائی، جب تک آپ کے جیسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، یتیموں کو ان کا حق ملتا رہے گا، اعجاز کی امی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر ان کے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں جو یتیموں اور مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یتیموں کو ان کا مال دے دیں۔